بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو آدمی قاضی کی عدالت میں کھڑے تھے۔ ان میں سے ایک نے دعویٰ کیا کہ میں نے اپنے ساتھی کو مال بطور امانت دیا تھا، لیکن جب میں نے اس سے واپسی کا مطالبہ کیا تو اس نے دینے سے انکار کر دیا۔ قاضی نے مدعی علیہ سے امانت کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے مال لیا ہی نہیں، یہ جھوٹ بول کر مجھے بدنام کر رہا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی دلیل ہے تو پیش کرے، ورنہ میں قسم دینے کو تیار ہوں۔ قاضی نے مدعی سے پوچھا تو مدعی نے کہا کہ یہاں سے کچھ فاصلے پر ایک درخت ہے، ہم نے پہلے اس کے سائے میں بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر میں نے اپنا مال اس کے سپرد کیا تھا۔ قاضی نے کہا کہ تم ابھی وہاں جاؤ اور جا کر دیکھو کہ شاید تمہارا مال وہیں کہیں پڑا ہوا ہو، اس جگہ کا جائزہ لے کر سیدھا میرے پاس واپس آنا۔ وہ شخص چلا گیا۔ قاضی نے مدعی علیہ سے کہا کہ اپنے ساتھی کی واپسی تک میرے پاس بیٹھے رہو۔ وہ چپ سادھ کر وہاں بیٹھا رہا۔ قاضی دیگر مقدمات نمٹانے میں مصروف ہو گیا۔ مقدمات کی سماعت کے دوران کبھی کبھی کنکیوں سے اس شخص کی طرف بھی دیکھ لیتے تاکہ اس کے چہرے کے تاثرات جان سکے۔ وہ شخص بالکل آرام اور سکون سے بیٹھا تھا۔ قاضی سماعت کے دوران ایک دم سے اس شخص کی طرف متوجہ ہوا اور پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ شخص اس جگہ پہنچ چکا ہوگا جہاں کا اس نے دعویٰ کیا ہے، جہاں اس نے مال تمہارے سپرد کیا تھا؟ تو اس نے بے خیالی سے جواب دیا کہ نہیں، وہ جگہ تو یہاں سے کافی دور ہے، ابھی تو وہ راستے میں جا رہا ہوگا۔ قاضی نے غضبناک ہو کر کہا کہ کم بخت، تو مال لینے سے انکار کرتا ہے اور جگہ کا اعتراف بھی کر رہا ہے جہاں تو نے مال لیا تھا۔ تو خائن، جھوٹا اور بددیانت ہے۔ وہ اچانک سے یہ حملہ دیکھ کر خوف سے کانپنے لگا اور اس نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور امانت واپس کر دی۔ خواتین و حضرات، کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ذہانتوں کے پیکر قاضی کون تھے؟ خواتین و حضرات، یہاں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ یہ خدا ترس امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کے انتخاب کردہ قاضی ایاس بن معاویہ تھے۔ ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذہانت، فطانت اور زود فہمی ضرب المثل تھی۔ آپ کی ذہانت کی خبر سن کر ہی امیر المومنین نے آپ کو بصرہ کا قاضی مقرر کیا تھا۔ لوگ علمی اور دینی امور میں پیش آنے والی مشکلات کے حل کے لیے ان کے پاس آنے لگے تھے۔ بعض معلومات کے لیے آتے اور بعض لوگ مباحثے میں مد مقابل پر غالب آنے کے لیے آپ سے علمی نکتے معلوم کرتے تھے۔ ایک دن ایک کسان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پوچھا کہ اے قاضی ایاس، کیا شراب حرام ہے؟ قاضی نے فرمایا کہ ہاں۔ تو اس کسان نے کہا کہ پھل اور پانی کو آگ پر پکایا گیا ہے، اصل میں یہ دونوں حلال ہیں، پھر آگ پر پکانے سے حرام کیسے ہو گئے، حالانکہ ان میں کسی حرام شے کی آمیزش نہیں کی گئی ہے؟ تو قاضی ایاس بن معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا کہ اگر میں مٹی کی ایک مٹھی تجھے دے ماروں تو کیا اس سے تجھے کوئی تکلیف ہوگی؟ تو کسان نے کہا کہ نہیں۔ تو قاضی نے فرمایا کہ اگر توڑی کی ایک مٹھی تجھے دے ماروں تو کیا اس سے تجھے کوئی تکلیف ہوگی؟ تو کسان نے کہا کہ نہیں، اس سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو قاضی نے فرمایا کہ اگر میں توڑی اور مٹی کو پانی میں ملا کر ایک ڈھیلا بناؤں اور پھر دھوپ میں اسے خشک کر کر تجھے ماروں تو کیا تجھے کوئی تکلیف ہوگی؟ تو کسان نے کہا کہ ضرور ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے تو مجھے قتل بھی کر دو۔ تو قاضی نے فرمایا کہ بس یہی مثال شراب کی ہے، جب اجزاء کو ملا کر اسے آگ کی آنچ دی جاتی ہے تو اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے حرام قرار دیا گیا۔ یہ واقعہ حیات تابعین کے درخشاں پہلو جو کہ محمد احمد غضنفر صاحب نے لکھی ہے میں درج ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ السلام علیکم۔